السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں جو موضوع لے کر کے آیا ہوں وہ بہت عام طور پر ہمارے درمیان استعمال ہوتا ہے، اور نہ صرف استعمال ہوتا ہے بلکہ ہماری زندگی کے تمام دائروں کے اس کے اثرات بڑے گہرے بھی ہیں اور اس کے نتائج بھی بڑے گہرے ہیں، اور وہ موضوع ہے اختلاف۔ گزشتہ نشست میں ہم نے جستجو پہ بات کی تھی، اور یہ بات آئی تھی کہ انسان کی ترقی اور اس کی آگے بڑھنے کی جو رفتار ہے، اس کے لیے جو چیز مہمیز کرتی ہے اسے، وہ اس کی جستجو ہے۔ اگر یہ جستجو تعمیری ہو تو وہ انسان تحقیق کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے، اور نہ صرف خود بلکہ پورے انسانی معاشرے کو، اور نہ صرف پورے انسانی معاشرے کو بلکہ ان تمام چیزوں کو جو اس کے ارد گرد ہیں، جس سے وہ متمتع ہوتا ہے، جس سے وہ فائدہ مند ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو وہ ترقی دیتا ہے۔ لیکن اگر غیر تعمیری ہو تو وہ پھر جو ہے وہ معاشرے کے اندر آپس میں ایک تفرقے اور گروہ بندی اور اختلاف کی وہ صورت ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے۔ لیکن یہ اختلاف عموماً جو ہے بہت سارے لوگ اس لفظ سے ہی جو ہے وہ گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یار، اختلاف تو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ غیر فطری بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تخلیق ہی کیا ہے اختلاف کے درمیان، اور ہر چیز میں اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا، اور یہ لیل و نہار، یہ دن اور رات کے آنے جانے، ان ساری چیزوں میں اختلاف۔ اختلاف کیا کہتے ہیں؟ مختلف ایک دو مختلف ڈائمنشن میں، ایک دو مختلف ویوز میں کسی چیز کا آنا۔ اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ اختلاف کی کیفیت رکھی ہے کہ انسان کو ہمہ جہت، ہمہ پہلو مختلف انداز سے اس کے سامنے چیلنجز ہیں، اور اس چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اس کو مختلف انداز میں سوچنا اور سمجھنا پڑتا ہے۔ اور مختلف انداز میں سوچنے اور سمجھنے کے لیے ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف ہر فرد کو ایک دماغ دیا ہے، بلکہ ایک فرد کے اندر بھی جو دماغ ہے اس کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے بتدریج، جو اس دماغ کی علمی صلاحیت اور اس کے استعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہم خود دیکھتے ہیں، اگر اپنی ذات کا جائزہ لیں، اپنی سوچ کا جائزہ لیں، اگر ہم میں سے ہر فرد، آپ میں سے اگر پچھلے چند سالوں کی اپنی ویوز کا جو ہے آپ کو انالائز کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ماضی میں آپ صحیح سمجھتے تھے، آج آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں، یا کل کسی چیز کو آپ غلط سمجھتے تھے، آج اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ تو یہ اختلاف کیوں ہوا؟ اختلاف یہ ہوا کہ آپ کے سوچنے کے انداز بدل گئے، اور سوچنے کے انداز اس لیے بدلے کہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی معلومات، کوئی نہ کوئی انفارمیشن کا فلو ہوا ہے آپ کے ذہن کے دریچے سے، اور اس کے نتیجے میں آپ کے ذہن کے اندر اس معلومات کی ہوا نے، اس کے جھونکے نے آپ کے ذہنوں کے اندر ایک تبدیلی پیدا کی۔ یہ اختلاف عین فطرت ہے، اور یہ ضرورت اس بات کی ہے کیونکہ انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے، اور اس کو معاشرے کے مختلف پہلوؤں پہ نہ صرف ترقی کے لیے مختلف انداز سے سوچنا ہے، بلکہ اس کی ترقی کی راہ میں جو رکاوٹیں ہو سکتی ہیں اس کو مختلف انداز سے سوچنے کا، اور اس کو مختلف پہلو سے جائزہ لینے کی اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے اور کیفیت ہونی چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مختلف انداز سے اس کا جائزہ لیا جائے، اور یہ مختلف انداز سے جائزہ لینا ہی اصل میں وہ اختلاف ہے جو اصل میں تعمیری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی جدید دنیا کسی زمانے میں اداروں میں اور مینجمنٹ کے سائنس کی دنیا میں کنفلکٹ کو بہت برا جانا جاتا تھا۔ اداروں کے اندر جو افراد ہوتے ہیں، جو ان کی مینجمنٹ اور ٹیم ہوتی ہے، اس پوری ہیرارکی میں کنفلکٹ کو ایک ٹیم کے درمیان ایک ناسور سمجھا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر ٹیم کے اندر کنفلکٹ پیدا ہو گیا
تو وہ ٹیم نہیں رہے گی بلکہ وہ بکھر جائے گی. لیکن جدید سائنس اس بات پہ قائل ہو چکی ہے اور یہ مینجمنٹ کی سائنس میں اب کنفلکٹ کو پروڈکٹیو، کنسٹرکٹیو اور ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری سمجھا گیا ہے. اور اس لیے سمجھا گیا ہے کہ صرف شرط ایک ہی رکھی گئی ہے کہ اس کنفلکٹ کو، اس اختلاف کو، اس مختلف ویوز کو اگر صرف اس کے ڈائمنشن جو ہے وہ پروڈکٹیو رکھا جائے. جیسا کہ پچھلے نشست میں ہم نے جستجو کے حوالے سے بات کی تھی، تو اس جستجو کے نتیجے میں جب ہم مختلف چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں تو وہ علم کے ایک پروسیس سے، اس سے ایک دائرے سے ہم گزرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہمارے اندر ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ سوچ کے مختلف پہلو، مختلف ڈائمنشنز ہوتے ہیں. اب جو عقل مند قومیں ہوتی ہیں وہ تو کرتی یہ ہیں کہ ان سارے پہلوؤں کو لے کر کے اس کے لیے مختلف پلان بناتی ہیں کہ بھئی یہ رائے زیادہ بہتر لگ رہی ہے، لہذا اگر اس کے مطابق کام کیا جائے تو یہ ہمارا پلان اے ہو جائے گا. لیکن اگر کسی وجہ سے اس کے اندر ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہے تو یہ جو دوسری رائے ہے اس کے متعلق جو ہے اس کو ہم پلان بی میں ترتیب دے لیتے ہیں، اور اسی طرح پلان سی اور سو آن. نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی وہ قومیں، وہ دنیا جو دنیا پہ حکمرانی کر رہی ہیں، دنیا کو لیڈ کر رہی ہوتی ہیں، وہ اسی نہج پہ چل رہی ہوتی ہیں. اختلاف وہاں بھی ہوتے ہیں، ڈسپیوٹ وہاں بھی ہوتے ہیں، لیکن ان ڈسپیوٹس کو وہ پروڈکٹیو لیتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ اپنے لاہ عمل کو مختلف انداز میں ترتیب دیتے ہیں. جبکہ ہمارے یہاں جیسا کہ پیچھے بات ہوئی کہ اگر اس جستجو کو ہم ایک دوسرے کی ٹوہ میں اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگا دیں، اور گھر میں یہ ماحول جو ہے ظاہر ہے کہ گھر سے ہی بننا شروع ہوتا ہے، اگر اور یہ ماحول اور یہ مزاج تعلیمی اداروں سے بننا شروع ہوتا ہے. اگر گھروں میں جو ہے وہ مائیں جو ہیں اور والدین جو ہیں ماں باپ و خالہ پھپھو کی برائی شروع کر دیں بچوں کے سامنے تو ظاہر ہے وہی مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوگا. اگر تعلیمی اداروں میں ٹیچرز خود گروپ بندی میں رہیں اور ایک دوسرے ٹیچروں کی جو ہے وہ طلبہ کے سامنے، اسٹوڈنٹ کے سامنے جو ہیں ایک دوسرے ٹیچرز کی جو ہیں کچھ نہ کچھ خامیاں بیان کرتے رہیں، تو یہی وہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوتا ہے جو ہمیں قومی سطح پہ نظر آتا ہے. لیکن جن قوموں کے اندر جو ہے وہ تعمیری جذبہ موجود ہوتا ہے وہ ان ڈفرینٹ اوپینین کو وہ ڈفرینٹ اینگل سے لیتے ہیں، اور وہ اس اختلاف کو ڈسپیوٹ کی شکل دینے کے بجائے اس کو جو ہے ڈفرینٹ اینگل سے سوچنے اور آگے بڑھنے کے لیے اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں. لہذا جو ہے یہ اختلاف ان کے یہاں تعمیری بن جاتا ہے. اور اس اختلاف کو تعمیری بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ علمی بحث کو علمی سطح پہ رکھا جائے، اس کو ذاتی بحث کا موضوع نہ بنایا جائے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو ہی کسی اختلاف ہوا ہم فوراً ایک دوسرے کی ذاتیات پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور فلاں گمراہ ہے، اور فلاں جو ہے منافق ہے، اور فلاں جو ہے وہ غدار ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ چاہے وہ مذہبی دائرہ ہو یا سیاسی دائرہ ہو، یہ سارے دائرے میں یہی الفاظ ہمیں سننے میں ملتے ہیں، اور وہ اس لیے یہ ہے کہ اپنی ذات ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں. لہذا یہاں پر دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اختلاف سے کو پروڈکٹیو لینے اور اس پر غور فکر کرنے کو عقل مند لوگوں کی نشانی قرار دی. جیسا کہ ہم نے ابھی پچھلے اس میں سورہ آل عمران کی وہ آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ ان سارے اختلافات میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے، بلکہ فیصلہ کیا ہے کہ اس آیت کی روشنی میں ہم اس وقت بحیثیت قوم جس سطح پر کھڑے ہیں، کیا ہم واقعی عقل مند قوم ہیں؟ اس کا نتیجہ آپ خود ترتیب دے لیجئے. لیکن اس نتیجے کے بعد ہم جہاں پر موجود ہیں، اگر واقعی عقل مند قوم بننا چاہتے ہیں
تو پھر ہمیں اپنے رویے کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور اس اختلاف کو اپنی ذاتیات کی بجائے اس کو تعمیرات کی طرف اور ڈفرینٹ اینگل اور ڈفرینٹ سولوشن کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ اختلاف جب ذاتیات بن جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ پھر ہم اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔